آپ دیکھ رہے ہیں IAK نیوز۔ آزاد کشمیر اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے انتخابات مکمل۔ ضلع پنچ میں پروگریسو پینل نے میدان مار لیا۔ ڈسٹرکٹ کے 130 ووٹ لے کر پروگریسو پینل آگے، جبکہ 128 کے ساتھ فرینڈز پینل دوسرے نمبر پر رہا۔ اسی طرح مرکز کے لیے 124 ووٹ لے کر فرینڈز پینل دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ پروگریسو پینل 133 ووٹ لے کر آگے رہا۔ پولنگ کا آغاز صبح 9 بجے ہوا جو شام 4 بجے تک جاری رہا۔ امیدواران اور ووٹران میں خوب جوش و خروش پایا گیا۔ دن بھر مختلف امیدواران اور ممبران سے گفتگو بھی رہی۔ الیکشن میں دو گروپ سامنے آئے ہیں، ایک فرینڈز پینل اور ایک تھا پروگریسو پینل، اور دو پینل سامنے ہیں، آمنے سامنے میدان میں۔ اب دیکھتے ہیں شام کو کاؤنٹنگ کے بعد کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ جب تک ہم ان دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور ان سے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان سے کچھ جانتے ہیں۔ ایکچولی پرائیویٹ اسکول تو میں کافی عرصہ سے چلا رہی ہوں، لیکن فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ الیکشن کے پوائنٹ سے دو پینل جو سامنے آئے ہیں تاکہ پرائیویٹ اسکولز کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے اپنی طرف سے ووٹنگ کاسٹ ہوگی اور کسی ایک پینل کا تو شام تک انتخاب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے جو بھی پرابلمس ہیں ان کو اچھی طرح سے ایڈریس کیا جائے گا۔ اور فرسٹ ٹائم ہمارے جو یہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے، تو یہاں پہ ایک اچھا ماحول دیکھنے میں نظر آیا ہے، اور یہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سب کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس میں ہمارے تحفظات بھی ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک گہما گہمی نظر آئی ہے اور ایک جوش و جذبے کے ساتھ اس پروسیس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں جو تمام پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی کرے گا۔ سب سے پہلے تو میں IAK نیوز کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہمیں کوریج دی، آپ ہمارے پاس آئے، ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ سر، جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں، میں اپنے طور پہ ایک سسٹم کے طور پہ اس کو دیکھ رہا ہوں، اور سسٹم یہ ہے کہ ہماری ایک الیکٹورل کالج ہے، ہماری ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج ڈیموکریٹک پروسیس راولہ کوٹ کے اندر پہلی دفعہ ڈیموکریٹک پروسیس ہوا ہے اور کامیاب ہوا ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، دونوں طرف میرے دوست بیٹھے ہیں۔ اس وقت دو پینل آپ کے سامنے فرینڈز پینل ہے اور آپ کے سامنے پروگریسو پینل ہے۔ میں دونوں طرف میرے دوست ہیں، وہاں بھی میرے دوست بیٹھے ہیں، یہاں بھی میرے دوست بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے سب دوستوں کو بھی یہی کہا، میں نے دوسرے دوستوں کو بھی یہی کہا کہ میں جیت جاؤں یا ہار جاؤں، میری جیت اور ہار معنی نہیں رکھتی، آپ کی بھی جیت اور ہار معنی نہیں رکھتی۔ معنی ایک سسٹم رکھتا ہے، ایک نظام رکھتا ہے۔ نظام کو جیت جانے دیں، بندے جیتتے ہارتے رہتے ہیں، بڑی بڑی دنیا جیتتی ہے ہارتی ہے، یہ نظام۔ اور آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ایجوکیٹڈ سیکٹر کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، آپ ایجوکیشن پھیلانے والے لوگ ہیں، آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی نسلوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جب آپ نسلوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو ان کے لیے ایسا سسٹم قائم کر کے جائیں کہ آپ کی وہ نسلیں اس سسٹم کے اندر آئیں، اس سسٹم سے بن کے نکلیں، اور وہ ان نسلوں میں بچے نکلیں جو جا کے آپ کے ملک کی تقدیر بدل سکیں، انسانیت کی تقدیر بدل سکیں۔ میرے نزدیک مجھے آج خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو آج ڈیموکریٹک پروسیس کامیاب ہوا ہے، ایک سسٹم ہم اس کی داغ بیل ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں تو یہی ہم سب لوگوں کا، اس میں جتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں سب کا یہ اعزاز ہے، اور سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ پر امید تو ہیں، انشاءاللہ کامیابی کے لیے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور امید بھی ہے، انشاءاللہ پر امید ہیں۔ اور اس پروسیس میں سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے نا، چونکہ مجھے بھی اس سیکٹر سے وابستہ ہوئے 25 سال ہو گئے، لیکن فرسٹ ٹائم جو ہے نا آزاد کشمیر میں ایپیسکا نے اس طرح سے الیکشن کنڈکٹ کروائے۔ یہ کریڈٹ بخاری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ون اسکول ون ووٹ کا جو ایک پروسیس لانچ کیا، اور تمام ہم سب کو اپنی جو ہے تمام اسکولوں کو اپنی رائے دینے کا حق ملا۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور اس طرح سے تمام پڑھی لکھی کمیونٹی، بالخصوص ایجوکیٹرز لوگ جو ہیں، جو تعلیم دینے والے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ ایک خوش آئند عمل ہے، پروسیس ہے، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آزاد کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن میں مزید بہتری آئے گی۔ سال سے اپنے ادارے کی خدمت کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ یہ ابھی اچھا لگا ہے ہمیں، یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اپنے رائے دہی کا اظہار کرنے۔ تو
تو بہت اچھی بات ہے. اور اس سے پہلے نثار صاحب تھے تو وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے, جو بھی باڈی تھی اچھا کام کر رہے تھے. اب مزید چینج آ رہی ہے, الیکشن ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, جیت ہوگی انشاءاللہ. آزاد کشمیر پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن ضلع پونچھ بالخصوص اور بالعموم پوری آزاد کشمیر میں آج الیکشن ہو رہے ہیں, اور اس میں آزاد کشمیر بھر کے کم و بیش 4000 تعلیمی ادارے ان کے پرنسپل اور آنرز اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے آنے والے 3 سالوں کے لیے اپنی قیادت کا انتخاب کریں گے. یہ تنظیم الحمدللہ جناب رحمانی صاحب مرحوم, اقبال چودھری صاحب, خواجہ حنان صاحب, جاوید رتیال صاحب, کرنل مشتاق صاحب اور اس طرح کے ہمارے خالد کھوکر صاحب, راولہ کوٹ سے محترم نثار صاحب, جناب سجاد صاحب اور ان دوستوں کا بنیادی لگایا ہوا پودا ہے جو آج ایک تناور درخت بنا ہے. اس سے پہلے 2020 میں ہم نے راولہ کوٹ میں باقاعدہ الیکشن کمیشن کا قیام کیا. اس کے بعد ہم نے اپنے پروگریسو پینل کا باقاعدہ نامینیشن کی اور اخباروں میں اس کی تشہیر کی. لیکن اس سے پہلے الحمدللہ ہم ہمیشہ بلا مقابلہ منتخب ہوتے رہے. اب کی بار یہاں سے پروگریسو پینل کے مقابلے میں فرینڈز پینل بھی موجود ہے. میں آزاد کشمیر بھر سے سینئر نائب صدر کے لیے پروگریسو پینل کا امیدوار ہوں, اور ہمارے جو صدر کے طور پر امیدوار ہیں کرنل مشتاق صاحب, آپ اس سے پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں اور ایک جاندیدہ شخصیت ہیں. مجھے گزشتہ 20 سالوں سے اپیسکا کے ساتھ وابستہ ہونے کا موقع ملا ہے, اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں پرائیویٹ سکولوں کے لیے جو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے ہیں اس میں پروگریسو پینل بالخصوص اور ہمارے بانیان, جس میں میرا نام مطلوب صاحب کا لوں جو ہمارے سابق صدر ہیں, اور میاں اکرم صاحب, ان جیسے دوستوں کا بہت بڑا رول ہے. میں نے جن دوستوں کا نام لیا, اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے یہ تنظیم آزاد کشمیر کے کونے کونے میں پہنچی, اور آج آزاد کشمیر میں دوسری جانب بھی جو ہمارے مرکزی صدر کے لیے اشتیاق بخاری صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, سابق صدر بھی ہیں, وہ بھی انہی دوستوں کے اس تنظیم میں لائے ہوئے ایک فرد ہیں. آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہترین وکٹری کے ساتھ آگے بڑھیں گے. لیکن چونکہ یہ خفیہ رائے دے ہے, لوگوں کا اپنی سوچ اور سمجھ ہے, ہم نے اپنا جو سٹانس تھا, اپنی جو دعوت تھی میرٹ کی بنیاد پر ہر ایک فرد تک پہنچائی ہے. ہم نے علاقے, قبیلے, رنگ, نسل اور حتیٰ کہ فرقوں کی سیاست کو بالائے طاق رکھا, اور اس کو مکمل طور پر اس کی نفی کرتے ہوئے صرف وہ کیفیات, وہ ہماری اچیومنٹس جو ہم نے ماضی میں دیں اور جو میرٹ ہم آج تک لے کر آ سکے, اس کی بنیاد پر پروگریسو پینل کی دعوت پہنچائی. مجھے امید ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے دوست اپنے ساتھ کے ذریعے آگے بڑھ کر ان کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں موقع دیں گے. اگر ہم جیتے تو ہم آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں کو کھویا ہوا وقار واپس دلائیں گے, اور آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں کے لیے حکومتی سطح پر بننے والے رولز اور ان کے لیے جو فیسیلیٹیشنز ہیں اس میں اپنا رول پلے کریں گے. آزاد کشمیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے قیام کے لیے, اور بالخصوص ہمارا سٹانس یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 3 تعلیمی بورڈوں کا قیام کیا جائے جو ڈویژنل سطح پر موجود ہوں, تاکہ لوگوں کو جو دور دراز کے سفر کرنے پڑتے ہیں اور جو مسائل کے حل کے لیے ان کو مشکلات پیش آتی ہیں وہ بھی حل ہوں, اور انٹرا سٹی اور انٹرا کشمیر جو ہے وہ ایک بہترین کمپٹیشن کا اور کراس مارکنگ کا اور فیسیلیٹیشن کا ایک ماحول بنے, اور ایک بورڈ کے اوپر پایا جانے والا جو لوڈ ہے وہ بھی تقسیم ہو اور زیادہ تر لوگ اس میں اپنا کردار پلے کر سکیں. اس کے علاوہ اور ہمارے جو مقاصد ہیں ان میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے گورنمنٹ سے آسان شرائط پر قرض حسنہ حاصل کرنا, مشکل لمحات میں بالخصوص جب ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, کئی ادارے جل جاتے ہیں, عمارتیں گر جاتی ہیں یا مشکلات ان کو پیدا ہوتی ہیں, تو ان کو گورنمنٹ کی سطح پر سے ان کے لیے سہولیات مہیا کروانا. اور بالخصوص میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک سابق دور میں گزشتہ 3 سال میں ایک آئین بنایا گیا جس میں بنیادی طور پر آزاد کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں کا وہ بنیادی حق جس کے تحت وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں وہ چھینا گیا, جس میں یہ مقرر کیا گیا کہ کوئی بھی ایسا فرد جو اس سے پہلے مرکز کا عہدیدار نہ رہا ہو وہ آزاد کشمیر میں صدر اور جنرل سیکرٹری کے طور پر مرکزی طور پر عہدیدار کے طور پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. اور اسی طرح ضلع کے لوگوں کے لیے بھی یہ پابندی ہے کہ جو ضلع میں یا تحصیل میں پہلے عہدیدار نہ رہے ہوں وہ بنیادی طور پر ضلع کے اندر صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں. جب 2 پینلز میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ان الیکشن میں جب تک صدر کسی کے آگے کھڑا نہیں ہوگا وہاں پینل کیسے بنے گا. ہم انشاءاللہ تعالی جیتنے کے بعد اس آئین میں تبدیلی کر کے جو سابقہ آئین جو ہمارے دور میں بنا تھا ہمارے دوستوں نے اور ہماری جو آئینی ٹیم تھی اس نے بنایا تھا, جس کے تحت ہر وہ فرد جو آزاد کشمیر میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا مالک ہے, اس کا آنر ہے, وہ کسی بھی سطح کے الیکشن لڑنے کا اہل ہو سکتا ہے. یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بازی عشق کی بازی ہے جو جی چاہے لگا دو ڈر کیسا,
جو جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اس لیے کہ جو بھی جیتے گا وہ آزاد کشمیر پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کی نمائندگی کرے گا، وہ ہم سب کا رہبر و رہنما ہوگا۔ ہم جیتے تو ہم سب کی چھتری بننے کی کوشش کریں گے، سب کے لیے سایہ بننے کی کوشش کریں گے، نہیں تو جو سایہ ہمیں دستیاب ہوگا ہم سب مل کر اس کو مضبوط کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ اس وقت تک تو پولنگ کا عمل بہترین طریقے سے جاری ہے، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ ایجوکیشن سے منسلک لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، تو اور سارے اداروں کے آنرز ہیں، تو اس حوالے سے الحمدللہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ بھی ہے اور بہت اچھے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ ایجوکیشن سے متعلق لوگ ہیں اور یہ بالکل ان رولز کو فالو کر رہے ہیں جیسا کہ مرکزی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایت ہے۔ پولنگ کا عمل انتہائی خوش اسلوبی سے مکمل ہوا، جس کے بعد گنتی کا سلسلہ مکمل کرتے ہوئے الیکشن کمشنر نے نتائج کا اعلان کیا۔ اعلان سنتے ہی فرینڈز پینل کے نامزد صدر سردار نعیم خان نے جیتنے والے پروگریسو پینل کے صدر نثار احمد کو ہار پہنایا اور مبارکباد پیش کی، جس کے بعد نامزد مرکزی سینئر نائب صدر پروگریسو پینل سردار ساجد خورشید، سردار نعیم نامزد امیدوار برائے ضلعی صدر فرینڈز پینل، میڈم فریضہ بانو سرپرست ضلع پنچ پروگریسو پینل اور ضلعی صدر پروگریسو پینل نثار احمد نے سب ووٹران کا شکریہ ادا کیا، ضلع بھر سے آنے والے ممبران کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور اس جیت کو ان کی جیت قرار دیا۔ دیکھتے رہیے IAK نیوز۔